حضرت ابو ذر غفاری کا اونٹ جو ہے نا وہ بیمار ہو گیا رستے میں غزوہ تبوک شریف کی طرف جاتے ہوئے. آپ ایک گاؤں میں گئے, اس کا علاج کرایا لیکن وہ ٹھیک نہ ہوا. سنیں دیکھیں ذرا, میرے آقا نے فرمایا آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر آج تک اتنا سچا بندہ نہیں چلا. ابو ذر غفاری کے بارے میں حضور نے خود فرمایا. اور پتہ ہے ان کو کرتے کیا تھے؟ وہ رسول اللہ کی اونٹنیاں چرایا کرتے تھے. ابو ذر غفاری خود اور ان کے بیٹے یہ دونوں حضور کی اونٹنیاں چرایا کرتے تھے. انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا حضور مجھے بھی مدینہ منورہ میں رہنے دیں, اتنے وفود آتے ہیں, میں روزانہ آپ کی زیارت کروں تو میں بھی تو مدینہ. آپ جنگل میں رہتے تھے اور حضور کی اونٹنیاں چرایا کرتے تھے. اور آپ کے جو صاحبزادے تھے نا, توجہ, لوگ یہاں باتیں کرتے ہیں, آپ کی جب وہ عیینہ بن حصن جو ہے وہ حضور کی اونٹنیاں لوٹ کر 40 بندوں کے ساتھ آیا تو حضور کی ساری اونٹنیاں لوٹ کر لے گیا. لے جا رہا تھا نا تو ابو ذر غفاری ابھی گھر تھے تو آپ کے بیٹے جنگل میں لے گئے. تو آپ کے بیٹے نے جب مزاحمت کی تو عیینہ بن حصن کے ساتھیوں نے آپ کے بیٹے کو شہید کر دیا. لوگ تو ناموس رسالت کی بات کرتے ہیں نا, اونٹنیوں کی خاطر. جی اونٹنیوں کی, انہوں نے کہا یہ عام اونٹنیاں نہیں ہیں, ان کی اب نسبت رسول اللہ کی طرف ہو گئی. آپ کے وہی اکلوتے بیٹے تھے, اس کے بعد بیٹا آپ کا کوئی نہیں, آپ کی ایک بیٹی ہے جنہوں نے آپ کی تدفین کے لیے آپ کے وصال کے بعد آپ کی بیوی اور بیٹی نے آپ کا جنازہ اٹھا کر مین شاہراہ پر رکھ دیا تھا. سارے صحابہ حج کی طرف چلے گئے تو میرے آقا نے پہلے فرما دیا تھا, فرمایا ابو ذر تو رہنا بھی کلیاں, مرنا بھی کلیاں, اٹھنا بھی کلیاں. کیوں جی مولانا, تو رہنا بھی کلیاں, اٹھنا بھی کلیاں. یہ ہے بات. آپ کے وہی بیٹے تھے. اور جلے ہو مقام رسول سمجھو, اسی تو اس راستے تے لے جانا چاہتے ہیں. ابو ذر غفاری دے صاحبزادے حضور دی اونٹنیاں دی حفاظت واسطے شہید ہو گئے. اکلوتا پتر دیتا, وہ بھی ناموس رسالت نہیں, حضور کی اونٹنیوں کی ناموس پر اپنا بیٹا قربان کیا. اور وہ بھی صحابی رسول, اور وہ بھی اتنے سچے. پتہ ہے آپ کو سیدنا صدیق اکبر صرف بچے تھے آپ سے, باقی آپ کی سخت گفتگو کے سامنے کوئی بندہ ٹھہر نہیں سکا. صدیق اکبر کو آپ نے کچھ نہیں کہا, ورنہ حضرت عمر کو بھی کہتے تھے بھائی آپ نے یہ بیت المال میں پیسے کیوں جمع کر رکھے ہیں. آپ کا یہ توکل تھا کہ صبح کا کھا کر شام کے لیے رکھنا بھی شان توکل کے خلاف. سائیں توکل شاہ امبالوی لکھیا بھائی, ایک کافر آیا, انہیں کہا جی بھائی قیامت کیویں قائم ہونی, اے کس طرح ساری دنیا کٹھی ہو جانی, اے پھر کس طرح جناب حساب و کتاب ہونا ہے, پھر ساری حضرت ابو ذر غفاری صاحب تھے. عرض کی حضور اگر اجازت ہو تو میں اس کو اپنے ہاتھ پر قیامت قائم ہوتے ہوئے نہ دکھا دوں. آپ نے فرمایا میں اس ہاتھوں تینوں سارا منظر نہ دکھاواں بھائی دنیا ساری کیویں جمع ہے, تے رب صفت انتقام نال کیویں جلوہ گر ہے, تے کیویں مخلوق ہے. تے میں حضور نے فرمایا چپ کرو جنیا, چپ کر. ایک گلو نہیں. آج ایک بلب ایجاد کر کے تم مقام مصطفیٰ کو چھوڑ بیٹھے, ایک کیمرے کو دیکھ کر تم ان سے متاثر ہو گئے جن کے غلاموں کی یہ شان تھی, نہ یہاں بجلی نہ کیمرہ. فرمایا میں غلام رسول ہوں, میں اس ہاتھ کے اوپر قیامت قائم ہوتے ہوئے اسے دکھا سکتا ہوں. یہ وہ ابو ذر غفاری ہے.